جی ناظرین، اس وقت ہم کراچی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے جماعت حریت کانفرنس شیخ عبد المتین جو ہے سینئر رہنما ہیں کل جماعت حریت کانفرنس کے، کیونکہ جموں کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم آج ان سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی اور انسانی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مقبوضہ جموں و کشمیر کا تعلق ہے، جو وہاں پہ اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے، اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک لیونگ ہیل ہے، غلط نہیں ہوگا۔ یعنی مقبوضہ کشمیر کی جو ایک صورتحال اس وقت ہے، وہ ایک بہت بڑا جیل خانہ بنا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ 10 لاکھ کی فوج جو ہے موجود ہے، اور جن کے پاس بلیک لاز ہے، اور خاص کر یہ جو 5 اگست 2019 کو ایبولیشن آف آرٹیکلز 370 اور 35A ہوا ہے، اس کے بعد جو وہاں کی صورتحال ہے، یعنی اس سے پہلے بھی جتنے بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے، تو اس میں ڈبل اضافہ ہوا ہے، چاہے وہ ریاستی دہشت گردی یا کوئی اور دہشت گردی ہے۔ تو اس لیے جو مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال جو ہے، وہ بہت ہی ہر لحاظ سے گمبھیر ہے۔ اچھا، وہاں پر تو پھر جو اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں، لوگوں کے حقوق کی، تو وہ پھر تو جس طرح کی آپ سچویشن بتا رہے ہیں کافی متاثر ہو رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے اقوام متحدہ سے یا کسی اور ایسے ادارے سے آپ نے اس حوالے سے بات کی؟ دیکھیں، اس حوالے سے ایک تو ہے ہماری بات، دوسرا ہے کہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں اقوام متحدہ کا ارادہ، ان کی کیا باتیں ہیں۔ یعنی فوج وہاں پہ موجود ہے، وہاں اجازت نہیں ہے میڈیا کو وہاں پہ جانے، یا انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی جتنی چاہے یونائٹڈ نیشن کمیشن ہے یا دوسرے ہے، لیکن ان کے جو رپورٹ ذرائع ہے، یعنی اس حوالے سے 2018 میں بھی اور 2019 میں بھی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی 2 رپورٹس آئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے، یہ اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں تو ان کو بھارت کو روکنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم کشمیری سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، کسی وقت ہم یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کیا ہمارے رگوں میں وہ خون نہیں ہے جو پوری انسانیت میں دوڑتی ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں وہاں پر سیکیورٹی اقدامات، پابندیوں، گرفتاریوں کے حوالے سے، جو یہ تشدد کے جو ہے وائلیشن ہوتی ہے، عام لوگوں کو بڑا امپیکٹ پڑتا ہوگا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہاں پہ جو یہ جو تشدد اور یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں نا، آپ سمجھے وہ نفسیاتی جو مریض بنے ہوئے ہیں، یعنی انسانی المیہ مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے بعد جو انہوں نے جتنے بھی وہ فورسز یعنی فورس استعمال کرتے ہیں، یعنی 2016 میں جو پیلٹ گن آپ نے سنا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہونا چاہیے تھا، جب وہ مریض ہسپتالوں میں پہنچے تو ان کو علاج نہیں کیا جا رہا، اور یہ جو دوائی ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہی ڈیلیبریٹ ایٹم ہے ہندوستان کی طرف سے کہ ان کو ان چیزوں سے بھی محروم رکھا جائے۔ اچھا سر، جس طرح کی وہاں کی آپ صورتحال بتا رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے جیسے بچے ہیں، جو نوجوان ہیں یا جو چلڈرنس ہیں، وہ اس طرح کا ماحول دیکھتے ہوں گے تو پھر ان کے ذہنوں پہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہوگا، وہ خوف اور ہراس کی حالت میں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اقوام متحدہ کا کوئی ایسا بیان یا اس طرح کا کوئی کردار سامنے نہیں آیا ہے؟ دیکھیں، جو اس حوالے سے ہیومن رائٹس جو ہے یعنی آرگنائزیشن سے، یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے رپورٹس پیش کی ہے، لیکن یہ جو یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے جس کے پاس پاور ہے، یعنی ہم نے دیکھا ہے نہ صرف اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں کسی اور ملک میں اس طرح کی وائلیشن ہو رہی ہے یا اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے وہاں پہ اپنی فوج بھیجی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں جو ان کے یہ پولیٹیکل اور جو انٹرسٹز ہے وہ آڑے آ رہے ہیں، تو ورنہ ان کا ایک جاندار اور شاندار رول بھی بنتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کشمیر کا جو یہ مسئلہ، یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے کشمیریوں اور پاکستان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، یا کشمیریوں اور ہندوستان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اقوام متحدہ نے اس حوالے میں جو سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں، 18 قراردادیں سے زیادہ اس حوالے سے پاس ہوئی ہے۔ کشمیری بھی جو چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سمپلی چاہتے ہیں کہ یہ جو پینڈنگ مسئلہ ہے، امپلیمنٹ
امپلیمنٹیشن آف UN ریزولوشنز. تو ہمارا بھی یہی یہ جو ہماری جو تحریک ہے سمپلی ہم یہی کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو یہ لوگ ہے کشمیری جو یہ اپنی یعنی حق خودارادیت مانگتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہ اگر ہم ہندوستان کی اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے اگر کہیں گے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا. اگر ہم مولسٹیشن کی بات کریں گے 12,000 سے زیادہ ہے. اگر ہم بیواؤں کی بات کریں گے 24,000 سے زیادہ ہے. تو یعنی یہ ہے ریاستی دہشت گردی. اس لیے اسی طرح عدلیہ کی دہشت گردی بھی ہم کشمیری جو فیس کر رہے ہیں. افضل گورو کو جب پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کے پیپل کے جو لوگ ہیں ان کے کلیکٹو کانشیس کو مد نظر ہم نے اس کو پھانسی دی ہے. اسی طرح اقتصادی طور پہ بھی ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے. جو ہمارا وہاں پہ پھل ہے یا زعفران ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ منڈیوں تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے. یعنی ہر لحاظ سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور خاص کر جو ہمارے لوگ ہیں جو جیلوں میں, اگر ہم قائدین کی بات کریں گے, ہمارے چیئرمین جو ہے مسرت عالم بٹ صاحب جو ہے, اسی طرح شبیر احمد شاہ صاحب ہے, یاسین ملک صاحب ہے, ڈاکٹر فیاض صاحب ہے, اور ہماری بہنیں جو آسیہ باجی ہے, اور جو باقی ان کے ساتھ خواتین 34 خواتین اس وقت جو ہے جیلوں میں, اور بہت سارے قائدین اور جو لوگ ہیں ہزاروں لوگ اس وقت بھی جیلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں.